الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 7ویں مجلس کے دوسرے حصے میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ حضرت نے جو بات ذکر فرمائی ہے وہ 100 سال پہلے کی ہے کہ جس وقت گھروں میں ناولوں کا چرچا تھا، لوگ ناول پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے ایسی، تو حضرت نے ان پر کیا اس کا رد عمل بتلایا ہے اور کیا بات اس کے مقابل ذکر فرمائی ہے، اس کو خوب دھیان سے سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں، صاحبو خدا کے واسطے اپنی عورتوں کو ان ناپاک کتاب سے بچاؤ اور ناول کو ہرگز اپنی گھروں میں گھسنے نہ دو۔ اگر کہیں نظر بھی پڑ جائے تو فوراً جلا دو۔ عورتوں کے پاس ایسی کتابیں پہنچاؤ جن میں دین کے پورے اجزاء سے کافی بحث ہو، عقائد کا بھی مختصر بیان ہو، وضو اور پاکی ناپاکی کے بھی مسائل ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، بیع و شراء کے بھی مسائل ہو، اصلاح اور اخلاق کا طریقہ بھی مذکور ہو، آداب اور سلیقے کی بھی باتیں ہوں، اور یہ بات مردوں کے ذمے ہیں، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے ان سے بھی مواخذہ ہوگا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مسلمانوں اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اگر کوئی مرد خود متقی بن جائے اور اپنے گھر والوں کے دین کی خبر نہ لے تو خدا تعالیٰ اس کی عورتوں کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے۔ تنہا اس کا متقی بن جانا قیامت میں عذاب سے نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ پس مردوں کا کام یہ ہے کہ عورتوں کے پاس ایسی کتابیں پہنچائے، اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں سے یہ کتابیں پڑھیں اور ان پر عمل کریں اور خود بھی دیکھیں اور اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھائے، اور جو ان پڑھ عورتیں ہیں ان کو بھی احکام سنائے اور ہمت کر کے ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ دین بہت جلد مکمل ہو جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ عورتیں اعمال میں بہت کوتاہی کرتی ہے، اور ان تمام اعمال میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ نماز ہے، مگر افسوس ہے کہ عورتیں نمازی بہت کم ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں نماز ترک کرنے کو شرک میں داخل کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا مشرک بننا ہے، اور حدیث میں تو یہ مضمون بہت صاف ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو قصداً ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ گو جمہور علماء نے ان آیات و احادیث میں تعویل کی ہے کہ مطلب ان آیات کا، قرآن کی اور حدیث کا، کہ نماز کا چھوڑنا کافروں کا سا کام ہے، مگر صاحبوں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر الفاظ میں ایسے شخص کو کافر کہہ دیا ہے۔ گو علماء تعویل کرتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تعویل غلط ہے، لیکن ہم کو اس تعویل کے بھروسے پر بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ خوب اس کو دھیان سے سنیں کہ ہم کو اس تعویل کے بھروسے پر بے فکر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا و رسول جس بات کو کفر فرما رہے ہیں اگر وہ واقع میں کفر بھی نہ ہو تو یقیناً کفر سے بہت قریب ہے، اور کفر کا انجام جو کچھ ہے سب کو معلوم ہے کہ ابدالآباد کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ تو جو کام اس سے قریب کرنے والا ہو مسلمان کو اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ بعض عورتیں نماز پڑھتی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ وہ رکوع و سجدہ ٹھیک نہیں کرتی، بڑی جلدی کرتی ہے، حالانکہ تعدیل ارکان واجب ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک فرض ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مثلا رکوع کے بعد سر اٹھا کر تھوڑی دیر سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ سکے، اس طرح کھڑے ہو کر اس کے بعد اطمینان سے سجدے میں جاوے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ عورتیں قومہ بالکل نہیں کرتی اور بعض مرد بھی نہیں کرتے، بس
رکوع سے فارغ ہو کر ذرا سر کا اشارہ کر کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز نہیں ہوتی، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح اکثر عورتیں دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسہ نہیں کرتی، بلکہ ایک سجدہ کر کے ذرا سا سر کا اشارہ کر کے فوراً دوسرا سجدہ کر دیتی ہے۔ اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا خوب خیال رکھو اور قومہ و جلسہ اطمینان سے ادا کریں۔ یہ حضرت نے بات ذکر فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مضمون کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ اس کا اجر و ثواب ہم سب کو مل سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔